نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم۔ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر، ایمان والوں پر ایک خاص انعام یہ ہوتا ہے کہ وہ انہیں استقامت کی دولت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر وہ اس پر جمع استقامت اختیار کی، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، یہی لوگ جنتی ہیں اور یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے۔ استقامت کے معنی عربی زبان میں ہوتے ہیں سیدھا ہونا۔ آدمی نہ دائیں طرف جھکے نہ بائیں طرف جھکے، نہ آگے کی طرف جھکے نہ پیچھے کی طرف، نہ اس طرف ٹیڑھا ہو نہ دوسری طرف ٹیڑھا ہو، نہ سامنے کی طرف نہ پیچھے کی طرف، بالکل سیدھا کھڑا ہونا، یہ استقامت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ استقامت والی چیز بہت پسند ہے، اور استقامت کا مطلب یہ ہوا کہ شریعت کے جو احکام اور جو شریعت کی تعلیمات ہیں، آدمی ان کو پابندی کے ساتھ انجام دے اور ان پر مضبوطی کے ساتھ اس طرح جمع رہے کہ ان سے ایک بال کے برابر بھی پیچھے نہ ہٹے۔ وقتی طور پر اعمال کر لینا، کوئی نیک کام کر لینا، کوئی خیر کی بات کہہ لینا، یہ آسان ہے، لیکن کامیابی اور کمال کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس نیکی کی توفیق دیں، جس خیر کے کام کی توفیق دیں، آدمی اس پر جمے اور اس کو پابندی کے ساتھ انجام دے۔ یہ کام بہت اہم بھی ہے، مبارک بھی ہے اور بہت مشکل بھی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک دیکھے تو اس میں کچھ سفیدی نظر آئی۔ عرض کیا اللہ کے رسول آپ بوڑھے ہو گئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیبتنی ہود و اخواتها، مجھے سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ علماء نے فرمایا، مفسرین نے فرمایا کہ سورہ ہود میں خاص طور پر اس آیت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا فاستقم کما امرت ومن تاب معک۔ آپ اور جتنے لوگوں نے آپ کے ساتھ توبہ والی راہ اختیار کی، کفر و شرک سے، گناہوں سے توبہ کی، وہ سب کے سب اس طرح استقامت اختیار کریں جس طرح آپ کو اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی 100% منشا کے مطابق اور جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں
ویسے استقامت اختیار کرنے کا حکم ہے، اور یہ آسان نہیں ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس فکر سے اور اس خیال سے بڑھاپا ہے۔ اور اس استقامت کی اللہ تعالیٰ کی یہاں قیمت بہت زیادہ ہے۔ امتحان اور آزمائش کے موقع پر اللہ یہ دیکھتے ہیں کہ بندے میں استقامت ہے یا نہیں۔ یہ دنیا میں جو طرح طرح کی مشکلات اور پریشانیاں ہیں، یہ اسی استقامت کا امتحان ہوا کرتی ہیں۔ کوئی بیماری آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، خلاف طبیعت کوئی بات پیش آ گئی، فیصلہ اپنے حق میں ہونے کے بجائے اپنے خلاف ہو گیا، چوری ہو گئی، کوئی حادثہ ہو گیا، یہ سارے واقعات کس لیے ہیں؟ انسان کو جانچنے کے لیے کہ وہ شریعت پر استقامت کے ساتھ عمل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ اور انسان میں اللہ تعالیٰ نے جو جذباتی کیفیات رکھی ہیں وہ بھی اسی کا امتحان ہے۔ کبھی خوشی ہے، کبھی غمی ہے، کبھی مسکراہٹ ہے، کبھی غصہ ہے، کبھی غم اور افسردگی ہے، اور کبھی طبیعت کے اندر بشاشت ہے، کبھی عزت ہے اور کبھی ذلت ہو رہی ہے، کبھی مال ہے، کبھی فقر ہے، کبھی صحت ہے، کبھی بیماری ہے۔ یہ جو طرح طرح کے حالات زندگیوں میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے مومن کو، انسان کو جانچتے ہیں کہ وہ اللہ کا حقیقی بندہ ہے یا نہیں ہے۔ اللہ کا حقیقی بندہ تب بنے گا جب وہ استقامت والی زندگی اختیار کرے گا۔ مومن کا کمال یہ ہے کہ جو بھی حالت پیش آئے اس حالت میں اللہ سے راضی رہے، اور اللہ سے وہ راضی ہے اس کی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ کے احکامات پر عمل کرتا ہو، اور یہی اس بات کی علامت ہے کہ اللہ بھی اس سے راضی ہے۔ چنانچہ بعض بزرگوں نے فرمایا کہ اگر تم یہ معلوم کرنا چاہو کہ اللہ تم سے راضی ہے یا نہیں، تو تم خود اپنے بارے میں یہ اندازہ کرو، یہ دیکھو کہ تم اللہ سے کتنا راضی ہو۔ اب ہر مومن یہی کہے گا کہ میں تو اللہ سے راضی ہوں، زبان سے کہنا کافی نہیں ہے۔ تم اس موقع پر جب تمہیں جانچا جا رہا ہے، اس موقع پر تمہاری کیا کیفیت ہے، تمہارا طرز عمل کیا ہے، وہ طرز عمل خود بتائے گا کہ تم اللہ سے راضی ہو یا ناراض ہو۔ مثلا مصیبت ایک امتحان ہے، اس موقع پر اگر صبر کیا، دل سے اللہ کے فیصلے پر راضی رہا، اللہ کے فیصلے کو حق سمجھا، حکمت سمجھا، اس پر سر تسلیم خم کر دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آدمی اللہ سے راضی ہے، اور اس مصیبت میں کوئی ایسا کام نہیں کرتا جو اللہ کی ناراضگی والا ہے۔ یہ مصیبت بھی تو آزمائش بن جاتی ہے۔ کبھی مال کی تنگی انسان کو چوری پر مجبور کر دیتی ہے، کبھی کوئی مشکل آدمی کو جھوٹ بولنے پر مجبور کر دیتی ہے، لیکن یہ سچا مومن ہے، یہ سمجھتا ہے کہ میرا امتحان ہے، اس حال میں میں وہی کروں گا جو اللہ کو پسند ہوگا۔ اور صرف مصیبت امتحان نہیں ہوتی، کبھی آدمی کے لیے خوشی اور نعمت بھی امتحان ہوتی ہے۔ یہ انسان عام طور پر نہیں سمجھتا، وہ سمجھتا ہے کہ امتحان صرف مصیبت ہے، برے حالات ہیں۔ کبھی اچھے اور موافق حالات بھی اللہ کی طرف سے امتحان ہوتے ہیں۔ اللہ جانچتے ہیں کہ اس حال میں یہ بندہ مجھ سے غافل تو نہیں ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ خوشی میں، فرحت میں، نعمت کے موقع پر نشے میں ایسا مست ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی اسے توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں شکوہ کیا، وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ۔ اللہ کی طرف سے کوئی رحمت عطا ہوئی، کوئی نعمت ملی،
لیکن اللہ کہتے ہیں ہم نے اس سے وہ نعمت اور وہ رحمت لے لی تو بالکل نا امید اور ناشکرہ بن جاتا ہے، ناشکری کی باتیں شروع کر دی، اول فول باتیں، ایسی باتیں جو اللہ کی ناراضگی والے وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ۔ فرمایا اگر مصیبت اور تکلیف کے بعد اسے نعمت کا ذرا مزہ چکھا دیں، تھوڑا سا مزہ چکھ گیا، تھوڑے سے پیسے جیب میں آ گئے، تھوڑا سا کاروبار چمک گیا، تھوڑی سی عزت مل گئی، واہ واہ ہو گئی، تو کیا کہتا ہے؟ گھمنڈ میں آ کر، گردن اکڑا کر، اپنے کالر کو کھڑا کر کے کہتا ہے ہاذا لی، یہ نعمت تو میرا حق تھا۔ اور فرمایا کیا کہتا ہے؟ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، اب تو ساری تکلیفیں دور ہو گئیں، اب تو میں کامیاب، اب مصیبت کوئی نہیں رہی، وہ تکلیفیں بھول گیا، اور إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، خوشی میں آتا ہے اور فخر میں، اطراحٹ میں آ جاتا ہے۔ یہ خوشی اللہ کو ناپسند ہے۔ اگر خوشی شکرانے نعمت کے ساتھ ہے، عاجزی کے ساتھ ہے، اللہ کی طرف انابت کے ساتھ ہے، تو اللہ کو یہ خوشی پسند ہے۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اللہ کا فضل اور رحمت اگر متوجہ ہو تو اس پر خوشی مناؤ، حکم ہے۔ لیکن ایسی خوشی جس کے اندر فخر ہو، جس کے اندر انانیت ہو، جس میں بندہ ہر چیز کو اپنا حق سمجھتا ہو، اپنے کو اونچا اور دوسروں کو حقیر سمجھتا ہو، یہ خوشی اللہ کو پسند نہیں۔ یہ وہ خوشی تھی جو قارون کو حاصل تھی۔ اذ قال له قومه لا تفرح، اس کی قوم نے اسے سمجھایا دیکھو زیادہ شیخیاں مت بگھارو، زیادہ اتراؤ مت، گھمنڈ میں مت آؤ، ایسی خوشی مت مناؤ، اللہ کو ایسی خوشی منانے والے پسند نہیں۔ اب ہوتا کیا ہے جی، خوشی کا موقع آ گیا تو ہم کہتے جی یہ تو خوشی منانا ہمارا حق ہے، اب اس موقع پر بھی ہم پہ پابندی لگاتے ہو کہ جی یہ کام کرو، یہ کام نہیں کرو۔ آج تو خوشی منانی ہے جس طرح چاہے منائے، نہیں، استقامت یہ ہے کہ خوشی میں اللہ کو یاد رکھو اور ہر وہ کام کرو جس سے اللہ خوش ہو، خوشی میں ہر اس کام سے بچو جو اللہ کو ناراض کرے۔ آج خوشی میں ہم ہر ایک کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے نوکروں کو بھی دیتے ہیں ایسے موقع پر، اپنے ملازموں کو بھی نوازتے ہیں، بڑوں کو بھی خوش رکھتے ہیں، چھوٹوں کو بھی خوش رکھتے ہیں، لیکن اگر اللہ معاف فرمائے کسی کی خوشی کی پرواہ نہیں تو اللہ معاف فرمائے وہ اللہ کی ذات، اللہ کی خوشی کا خیال نہیں کرتا۔ بھائی بھی مجھ سے خوش رہیں، خاندان والے خوش رہیں، بیوی بچے خوش رہیں، برادری والے خوش رہیں، میرا سمدھیانہ خود سے خوش رہے، میری برادری مجھ سے خوش رہے، میرے کاروباری ساتھی مجھ سے خوش رہیں، معاشرے کے لوگ خوش رہیں، یہ مجھ پر انگلی نہ اٹھائیں کہ یہ آدمی بخیل تھا، یہ آدمی تو بڑا تنگ ظرف ہے، یہ تو پرانے دور کا آدمی ہے، بس اس بات کا احساس ہے، لیکن یہ احساس نہیں کہ اللہ بھی مجھ سے اس موقع پر خوش ہے یا نہیں، اسی لیے ساری مصیبتیں آتی۔ تو بھائی استقامت یہ ہے کہ خوشی ہو یا تکلیف ہو، راحت مسرت ہو یا پریشانی اور رنج و الم ہو، ہر موقع پر بندہ اللہ تعالی کی مرضی کو اور اللہ تعالی کی چاہت کو اپنی چاہت پر مقدم رکھے اور ترجیح دے، اور ہر موقع پر اللہ کے بتلائے ہوئے راستے پر جمع رہے اور ہر اس کام سے بچے جو اللہ کو ناپسند ہے۔ یہ انسان کا سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے، اور اس میں ہے تو مشکل، لیکن اس کا فائدہ کیا ہے کہ اللہ آخرت کی آگے کی مشکل آسان کرتے ہیں۔ جس طرح دنیا میں امتحان ہوتا ہے ایسے موقع پر آدمی ڈاواں ڈول ہوتا ہے۔ تو اہل اللہ نے فرمایا کہ یہ جو شریعت ہے اس کی مثال، اس کی صورت مثالیہ ہے پل صراط۔ صورت مثالیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز ہے، سمجھانے کے لیے اس کی ایک شکل بنا کر سامنے رکھ دی، بچے کو نقشوں سے سمجھاتے ہیں،
تو کہا یوں سمجھو کہ شریعت کی جو صورت ہے قیامت کے دن وہ پل صراط ہے. دنیا میں جو شریعت تھی اس کی شکل پل صراط کی شکل میں ظاہر ہوگی. اب دنیا میں جو آدمی شریعت پر جتنا جمع رہا وہ پل صراط پر اتنی تیزی سے چلے گا، اور جو شریعت پر دنیا میں جتنا کمزور رہا، جتنا ڈگمگاتا رہا، وہ پل صراط پر بھی اسی طرح ڈگمگائے گا. کبھی نماز پڑھ لی، کبھی نماز چھوڑ دی، قرآن بھی پڑھا لیکن گانے بھی سن لیے، مسجد میں بھی وقت گزارا اور موسیقی اور گناہوں کے ماحول میں بھی وقت گزر رہے، تو پھر خطرہ ہے کہ پل صراط پر گزرنا آسان نہیں ہوگا. حدیث پاک میں آتا ہے کچھ لوگ پل صراط سے ایسے گزریں گے جیسے بجلی. شریعت پر جمے تھے نا، تیزی کے ساتھ شریعت پر چلتے رہے، کوئی پرواہ نہیں کی، نہ دائیں نہ بائیں، کسی کو نہیں دیکھا، کسی کی نہیں سنی اللہ کے حکم کے آگے، بجلی کی طرح. آپ بجلی کی رفتار دیکھیں، کھٹکا دباتے ہیں لمحوں کے اندر روشنی آ جاتی ہے. پاور ہاؤس سے تعلق ہوتا ہے تاروں کا. اور کچھ لوگ تیز ہوا کی طرح، آندھی کی طرح پل صراط کو پار کر لیں گے، کچھ تیز رفتار گھوڑوں کی طرح، لیکن کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جو پل صراط پر آہستہ آہستہ چلیں گے، گھسٹتے ہوئے چلیں گے، اور کچھ صحیح سلامت نجات پا جائیں گے، کچھ کٹتے پٹتے نجات پائیں گے، اور کچھ کٹ کر دوزخ میں ہی گر جائیں گے. دنیا میں جیسے شریعت کے حوالے سے محنت کی، ویسا معاملہ آخرت میں ہوگا. تو یہاں کیا ہوتا ہے، کچھ اللہ کے نیک بندے تو ایسے ہوتے ہیں جو شریعت پر 100% جمتے ہیں. ماحول خراب ہے، حالات خراب ہیں، اصل یہ خراب نہیں ہے، ہم خود خراب ہیں، ہمارے اپنے اندر خرابی اور کمزوری ہے. یہ اللہ والے مضبوط ہوتے ہیں، یہ ایسے ماحول میں بھی شریعت پر جمے رہتے ہیں. اور کچھ ایسے ہیں جو لڑکتے پڑکتے کسی طرح شریعت سے چمٹ جا ہی جاتے ہیں، غلطی ہو بھی گئی تو فوراً رجوع کر لیا، توبہ کر لی. اور کچھ ایسے ہیں جو اللہ معاف فرمائے شریعت کو مذاق بنا لیتے ہیں. آج ہم نے شریعت کو مذاق بنایا ہوا ہے. ہم چاہتے ہیں شریعت میں وہ حکم آئے جو ہماری طبیعت کے مطابق ہو. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مشرکین مکہ کی نفسیات بیان کی، کچھ سوالات کیے، اور پھر اس کے بعد خود اللہ نے جواب دیا. جواب کیا دیا؟ بل جاءہم بالحق واکثرہم للحق کارہون. فرمایا بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ابھی نبی ان کے پاس حق بات لائیں، سچی بات لائے ہیں، 100% یقینی اور صحیح بات لائے، اور ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو حق کو پسند نہیں کرتے. وہ کیا چاہتے ہیں کہ یہ حق، یعنی یہ دین، یہ قرآن، یہ حدیث، یہ شریعت ہماری خواہشات کے مطابق ہو جائے. آج ہم یہی چاہتے ہیں نا، اللہ معاف فرمائے. ایسا دین ہو جس میں آسانی ہی آسانی ہو، کوئی مشکل نہ ہو، جس میں کوئی پابندی نہ ہو. اسی لیے آوازیں اٹھائی جاتی کہ جی تنگ نظری نہیں چلے گی، دقیانوسیت نہیں چلے گی، نیا دور آ گیا، نئے مسائل میں اجتہاد کرو. ہر اس کے پیچھے کیا مقصد ہے کہ ہماری خواہشات پوری ہوں. ہم آسانی کیوں چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں ہماری کوئی خواہش پوری ہوئے بغیر نہ رہے، کوئی پابندی نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا جواب اگلی آیت میں دیا، وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ. دو صورتیں، ایک یہ ہے کہ حق ان کی خواہش کے تابع ہو. فرمایا اگر ایسا ہوا تو آسمان اور زمین سب میں فساد برپا ہو جائے گا، سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن خواہش انسان کے خواہش کے مطابق ہو جائے؟ خواہشات تو بے شمار ہیں، ہر آدمی کی خواہش و ترجیح الگ ہے. بھائی کاروبار میں ہم دیکھتے ہیں کپڑے کا کام کر رہا ہے، ایک مزدوری کرتا ہے، ایک کھیتی باڑی کرتا ہے، تجارتیں مختلف شکلوں کی ہیں، زراعتیں مختلف شکلوں کی ہیں. اسی طرح زندگی میں معاشرتی حوالے سے دیکھا جائے تو ہر ایک کا نظریہ مختلف ہے، ہر ایک کی سوچ مختلف ہے. اسی طرح خواہشات کے سلسلے میں ہر ایک کی ترجیحات مختلف ہیں.
کسی کی کوئی ترجیح ہے، کسی کی کوئی ہے، اور خواہش ہر آدمی کی بے شمار ہے۔ اگر دین خواہش کے مطابق ہو گیا تو وہ دین کہاں رہے گا؟ وہ تو کھلونا بن جائے گا، وہ مذاق بن جائے گا، پھر وہ دین کی شکل ہے لیکن وہ دین کی حقیقت نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا چڑیا گھر بچوں کو لے کر جاتے ہیں تو وہاں نقلی شیر بنے ہوتے ہیں، اور ایک شیر وہ ہوتا ہے جو پنجرے کے اندر ہوتا ہے۔ کتنا فرق ہے دونوں میں؟ نقلی شیر کے اوپر بچہ بیٹھ جاتا ہے، اس کا کان بھی پکڑتا ہے، اور جو اصلی شیر ہے وہ اگر پنجرے کے اندر سے دھاڑتا ہے تو باہر کھڑے ہوئے آدمی کا دل لرزنے لگتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ پنجرہ ہے، لوہے کی سلاخیں ہیں، وہ باہر نہیں نکل سکتا، لیکن چونکہ وہ شیر اصلی ہے، وہ مصنوعی نہیں ہے، تو اس کا اپنا ایک وزن ہے، اپنی اس کی ایک ہیبت ہے، اس کی ایک تاثیر ہے، اس کی آواز کلیجے کو ہلا دیتی ہے۔ تو اسی طرح اگر دین نقلی ہوگا تو اس کی تاثیر بھی ویسی ہوگی، اس کے اندر وزن بھی ویسا ہی ہوگا۔ کون سا نقلی دین ہے؟ جو آدمی کی خواہشات کے مطابق ہو جائے۔ ایسا دین چاہیے جس میں پردہ نہ ہو، ایسا دین چاہیے جس میں دوسری پابندیاں نہ ہوں۔ اب یہ دین کی شکل ہے، دین کی صورت ہے، اور اگر دین اصلی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خواہشات کو دین کے تابع کر دیا۔ یہ دوسرا راستہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی خوبی یہی تھی کہ انہوں نے اپنی خواہش کو شریعت کے مطابق بنا دیا تھا، یعنی اللہ کے حکم کے آگے اپنی ہر خواہش فنا کر دی۔ یہ انسان کا امتحان ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، عرض یہ کرنی ہے کہ یہ استقامت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت والی زندگی عطا کریں۔ اگر گناہ ہو جائے تو فوراً بندہ توبہ کرے، استقامت کے راستے پر آ جائے گا۔ گناہ ہوا، توبہ نہیں کی تو استقامت کے راستے سے ہٹ جائے گا۔ یہ استقامت والا راستہ کتنا قیمتی ہے۔ حکم ہے کہ ہر نماز میں، ہر رکعت کے اندر یہ دعا مانگا کرو، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ صراط مستقیم سیدھی راہ پر ہمیں چلا دے۔ ہدایت کے ایک معنی تو آتے ہیں کہ ایک آدمی نے آپ سے پوچھا جی فلاں اسپتال کدھر ہے؟ آپ نے کہا کہ بھائی ایسا ہے، آپ یہاں سے آگے 10 قدم چلیں، دائیں طرف ایک گلی آئے گی، پھر 100 قدم چلنے کے بعد بائیں طرف ایک روڈ آئے گا، پھر آپ سیدھے جائیں گے تو 4 قدموں کے بعد دائیں طرف مڑیں گے، وہاں اسپتال کا بورڈ لگا ہوا ہے۔ یہ ہدایت کے ایک معنی ہے، کسی کو آپ نے راستہ بتا دیا، سمجھا دیا۔ اور ہدایت کے دوسرے معنی کیا ہیں کہ ایک آدمی نے آپ سے راستہ پوچھا، آپ نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا آپ میرے ساتھ چلیے، اور 3 منٹ تک آپ اس کا ہاتھ پکڑ کر چلتے رہے اور کہا کہ بھائی یہ ہے وہ جگہ جس کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں۔ جب کسی کو لے کر چلے تو معاملہ ہی ختم ہو گیا، پھر بھٹکنے کا، پھر ادھر ادھر گر پڑنے کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تو دعا کیا ہے؟ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر، استقامت والے راستے پر چلا دیجئے، صرف دکھائیے نہیں، چلا دیجئے، اور جسے اللہ چلا دیں وہ نہیں بھٹک سکتا۔ تو آخر یہ استقامت کوئی چیز تو ہے، جبھی حکم ہے کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں دعا مانگو، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ اس دعا کے بغیر سورہ فاتحہ کا حصہ ہے، سورہ فاتحہ کی جان ہے یہ جملہ۔ اللہ کی تعریفیں کیوں ہو رہی ہیں؟ اپنی عاجزی کا، اپنی بندگی کا اقرار کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ اب ہم نے اللہ کے سامنے دعا پیش کرنی ہے، اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ دنیا میں جب کسی سے مانگنا ہوتا ہے تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے اس کی تعریف کی جاتی ہے، پھر اپنا مقصد سامنے رکھا جاتا ہے۔ تو دعا کا طریقہ سکھایا کہ پہلے ہماری حمد و ثنا کرو مختلف انداز سے، پھر اپنی ضرورت ہمارے سامنے رکھو۔ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ انسان استقامت کے راستے پر ہے؟ اس کی نشانی اللہ تعالیٰ نے آگے بیان کر دی۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم۔ اس دنیا میں اللہ کے بندے دونوں طرح کے ہیں، کچھ وہ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا،
جو شریعت کے راستے پر چل رہے ہیں، جو اللہ کی رضا والی زندگی گزار رہے ہیں، ان کی صورت بھی، ان کی سیرت بھی، ان کا کردار بھی، ان کی گفتار بھی، ہر چیز شریعت اور قرآن و سنت کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہے۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جن کے ہر طرز عمل سے، ان کی ہر بات سے، ان کی صورت سے، ان کی سیرت سے اللہ کی ناراضگی ٹپکتی ہے۔ کہا پہلے لوگوں پہ راستے پر چلنے کی دعا کرو اور دوسرے لوگوں کے راستے سے پناہ مانگو۔ تو اگر ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم استقامت والے راستے پر ہے یا نہیں، تو ہم خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہماری صورت کیسی ہے، ہمارا کردار کیسا ہے، ہمارا طرز عمل کیسا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی اور اسلاف کی، ہم اپنے بزرگوں کی زندگیوں کو سامنے رکھیں اور اس سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالتے رہیں۔ اور آج کے دور میں یہ بہت ضروری ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور اپنے بڑوں کی زندگی کو جتنا پڑھیں گے اور اپنے بچوں کو سنائیں گے، اتنا استقامت آسان ہے۔ میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ آج ہماری نسل کو یہ بات پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے بڑے کیا تھے، ہمارے بڑے کون تھے، اس لیے کہ ہم نے یہ ذمہ داری اپنے اوپر سے اتار کر دنیاوی تعلیم گاہوں پر ڈال دی، اور ان عصری اداروں میں، ان تعلیمی اداروں میں، اسکول کالج یونیورسٹیوں میں ان باتوں کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ سائنسی ترقی کا تذکرہ آپ کو ملے گا، چاند پر جانے کا ذکر ملے گا، دوسری تحقیقات کا تذکرہ ملے گا، لیکن اگر جو چیز نہیں ملے گی تو کیا چیز نہیں ملے گی؟ اپنے بڑوں کا، اپنے بزرگوں کا تذکرہ، ان کی زندگیاں، یہ چیز آپ کو نہیں ملے گی۔ اس کے لیے خود محنت کرنی ہوگی، اپنی اولاد کے لیے وقت نکالنا ہوگا، تاکہ یہ اولاد شروع ہی سے، ابتدا ہی سے استقامت کے راستے پر رہے۔ اولاد پر محنت کرنی ہوتی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، اللہ والے تھے، مشہور صوفی بزرگ ہیں، کہ میں نے ایک مرتبہ رات کو دیکھا کہ میرے والد تہجد میں کھڑے ہوئے اور انہوں نے نیت باندھی اور لمبی تہجد کی نماز پڑھی اور دعا مانگی۔ میں ان کو دیکھتا رہتا تھا، والد نے مجھے کچھ کہا نہیں۔ کہتے میری عمر 3 یا 4 سال کی تھی۔ ایک مرتبہ میرے والد کہنے لگے کہ جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں نعمت دی، تم اس کو یاد نہیں کرتے؟ یاد کرنے کا دل نہیں چاہتا؟ کہا جی۔ اچھا ایسا کیا کرو، جب بستر پر جاؤ تو 3 مرتبہ دل کے اندر یہ بات کہو، زبان سے نہیں، دل میں، اللہ شاہدی، اللہ میرے ساتھ ہے، ہم جہاں بھی ہوں اللہ ہمارے ساتھ، اللہ ناظر الی، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ معی، اور اللہ کی مجھے معیت حاصل ہے۔ 10 مرتبہ۔ کہتے میں نے ایسا کیا، چند دن بعد بتایا تو کہا اس کو 100 مرتبہ کرو۔ 100 مرتبہ کیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ میں نے تمہیں ایک ایسا وظیفہ بتایا ہے کہ تم اس کو ساری زندگی اختیار کرو، کبھی نہ چھوڑنا۔ وہ کہتے ہیں میں نے اس کی برکتیں محسوس کی۔ تو اولاد کی تربیت، ان کے دل میں اللہ کا خوف بٹھانا، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس بٹھانا، اور خود اپنے دل کے اندر یہ فکر پیدا کرنا، یہ چیز آدمی کے اندر استقامت لاتی ہے۔ آج ایمان بہت کمزور ہے ہم سب کا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے طرح طرح کی آزمائشیں ہیں، فتنے ہیں۔ جتنی مادی ترقیات بڑھ رہی ہیں، مادی نت نئی چیزیں آ رہی ہیں، وسائل کی کثرت ہو رہی ہے، ایمان اور دین اتنا زیادہ خطرے میں پڑ رہا ہے۔ انسان کی روحانیت اتنے زیادہ خطرے میں ہے۔ ایسے موقع پر استقامت کی، شریعت پر جمنے کی محنت اور اس کی فکر بہت ضروری ہے۔ فکر بھی ضروری ہے اور محنت بھی ضروری ہے۔ فکر کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، لیکن صرف فکر کافی نہیں ہے، عملی محنت بھی ہوتی ہے، اور عملی محنت 2 چیزوں سے ہوگی۔ ایک یہ کہ انسان اللہ والوں کے حالات کو پڑھتا رہے اور ان کے ساتھ اللہ کی خاطر ان کے ساتھ چمٹا رہے۔ اللہ والوں کے حالات پڑھے، ایک ذہن بنا،
ایک بنیاد بنی. اب یہ بھی کوشش کرنی ہے کہ ان کی معیت اختیار کرے. اللہ والوں کے ساتھ لگ گئے کام بن جائے گا، چاہے نہ بن سکے، محنت تو کی نا، ان کے ساتھ لگ تو گئے. حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم محدث فقیہ ہیں. فرمایا ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، کہ اللہ متقین کو، نیک لوگوں کو، پرہیزگاروں کو جنت میں جو بھیجیں گے زمر جماعتوں کی شکل میں بھیجیں گے. تو کہا دیکھو اللہ تعالیٰ جنت میں بھیج رہے ہیں تو بھی تنہا نہیں بھیجتے، جماعتوں کی شکل میں بھیج رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی صحبت اختیار کرنے کی اور جماعت کی شکل اختیار کرنے کی قیمت ہے. دنیا میں آدمی نیک لوگوں کی جماعت میں شامل ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوتے وقت بھی ان کا ساتھ ہو. اصحاب کہف کا کتا، یہ کتا تھا لیکن اصحاب کہف کے ساتھ رہتا تھا. اصحاب کہف غار کے اندر گئے، اس نے کیا کیا؟ غار کے باہر پہرا دیا. قرآن کریم میں اللہ نے اس کا ذکر کیا وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ. علماء نے لکھا ہے اس میں بڑی عبرت ہے کہ کتا ہے وہ انسانوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اس کا یہ مرتبہ، تو اگر انسان خود انسانوں کی صحبت اختیار کرے گا تو اس کا کیا درجہ ہو؟ کتا تو نجیس العین ہے، ناپاک ہے کتا، نہ اس کا گوشت پاک ہے، نہ اس کا تھوک پاک ہے، کوئی چیز پاک نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ ہو. تو اگر انسان یہ ہمت کرے تو اس کا کیا درجہ ہو. اور دوسری چیز اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد ضرور کرے. جتنا اللہ کو یاد کریں گے، اللہ کا دھیان جمائیں گے، اتنا استقامت آسان ہوگا. اور اگر یہ محنت نہیں کی، جیسے شروع میں عرض کیا تھا وقتی اعمال تو کیے، لیکن اگر یہ محنت ساتھ نہیں ہوئی تو پھر خطرہ ہے کہ امتحان اور آزمائش کے موقع پر آدمی استقامت سے محروم ہو جائے. ہمیں چاہیے کہ یہ محنت کریں اور خوب کریں اور اللہ تعالی سے اپنے لیے، اپنے متعلقین کے لیے استقامت کی دعا مانگتے رہا کریں. شریعت پر جتنی استقامت ہوگی اتنی ولایت کا درجہ اونچا حاصل ہوگا. اہل اللہ نے لکھا ہے، بزرگوں نے لکھا ہے کہ بزرگی کس چیز کا نام ہے؟ کسی بھی فن میں فن والوں کی بات کی اہمیت ہوتی ہے. ایک آدمی ڈاکٹر نہیں ہے اور وہ کہے کہ میرے خیال میں ڈاکٹروں کو اس چیز پر غور کرنا چاہیے اور میری تحقیق یہ ہے. سب کہیں گے بھائی آپ اس لائن کے آدمی نہیں ہیں، آپ کی بات کی کیا اوقات ہے. تو جو لوگ اہل تصوف ہیں، جو اس ولایت کی لائن کے لوگ ہیں، اللہ کی نسبت، اللہ کے تعلق کے راستے والے لوگ ہیں، ان لوگوں نے کہا کہ ولایت یعنی بزرگی کا جو معیار ہے وہ ایک ہے. وہ کیا ہے کہ اللہ بندے کو شریعت پر استقامت عطا کر دے. چنانچہ ایک بڑے بزرگ ہیں، ان کے پاس ایک صاحب طویل عرصے رہے. جائیں لگے تو کہا کہ حضرت میں آپ کے ساتھ طویل عرصہ رہا، آپ تو بڑے اونچے بزرگ ہیں، لیکن میں نے آپ کے بہت زیادہ اعمال نہیں دیکھے، بہت زیادہ مجاہدے نے ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ کیسی بزرگی ہے؟ فرمایا یہ بتاؤ کبھی مجھ سے کوئی خلاف شریعت کام ہوتا ہوا دیکھا؟ کہنے لگا نہیں. فرمایا بس یہ کافی ہے الحمدللہ. تو ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں جی بزرگی کس چیز کا نام ہے؟ کوئی کشف ہو جائے، کوئی نئی بات پتہ چل جائے، کوئی کرامت ظاہر ہو جائے، آدمی ہوا میں اڑنے لگے. کہا نہیں، نہ ہوا میں اڑنا یہ کوئی کمال ہے، پرندے بھی اڑتے ہیں. نہ پانی کے اندر تیرنا کوئی کمال ہے، مچھلی بھی تیرتی ہے. کمال یہ ہے کہ انسان بن کر آدمی زمین پر چلنا سیکھے. جیسا انسان اللہ کو پسند ہے، مرد مومن بن کر زمین پر چلنا سیکھے. یہ کمال ہے، یہ سب سے بڑی بزرگی ہے کہ وہ اللہ کا حق ادا کرے، اللہ کے بندوں کا حق ادا کرے، اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، وہ دوسروں کے لیے سراپا خیر ہو، سراپا نفع ہو.
اور یہ کرامت بزرگوں نے کہا الاستقامہ خیر من الف کرامہ، یہ سب سے بڑی کرامت ہے استقامت والی، یہ 1000 کرامتوں سے بہتر ہے۔ ایک آدمی کے پاس کوئی کرامت نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے استقامت کی نعمت عطا کر دی، وہ اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے، وہ نیکی تقوی والی زندگی گزارتا ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، وہ اللہ کو یاد رکھتا ہے، تو اس سے بڑا نیک آدمی کوئی نہیں ہے اور اس سے بڑی کرامت اور کسی کو حاصل نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دیجئے، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم پر نظر کرم فرما دیجئے، اللہ رحمت کی نظر ڈال دیجئے، اپنی نافرمانی سے بچنا ہمارے لیے آسان فرما دیجئے۔ اے اللہ فتنوں کا زمانہ ہے، ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے، ہمارے دین و ایمان کی حفاظت فرمائیے، ہمارے اعمال و اخلاق کی حفاظت فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین ہمارے نظریات کی حفاظت فرمائیے اور ہماری اور ہمارے نسلوں کی دین و ایمان کی حفاظت فرمائیے۔ دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں ہم سب کو نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہر فتنے سے بچا لیجئے، ہر آزمائش میں ثابت قدم رکھ لیجئے، ہمیں استقامت والی زندگی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہر اس کام کی توفیق دے دیجئے جو آپ کو پسند ہو، اور ہر اس کام اور اس بات سے بچا لیجئے جو آپ کو ناراض کرے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا اور صحت عطا فرما دیجئے، مقروضوں کے قرضے ادا فرمائیے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرمائیے۔ ہم سراپا احتیاج ہیں، ہماری بے شمار ضروریات ہیں، سب کو پورا فرما دیجئے۔ ہمارے بڑوں کی، مرحومین کی، والدین، اعزہ، بزرگوں، اقارب میں سے جو دنیا سے چلے گئے سب کو قرب کے اعلیٰ مراتب عطا فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔